رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف ورس 1 to 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ Praise be to Allah who has revealed the book to his servant and did not make it complicated. It is straightforward so that he may warn about the terrible punishment for the unbelievers from him and give good news to the believers who do good deeds, that they shall have goodly reward, which they will enjoy forever. سورۃ الکہف مکی سورہ ہے، اور مکی جو پیریڈ ہوتا ہے وہ پیریڈ ہے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مائیگریٹ ہونے سے پہلے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ہم مکی ایرا کہتے ہیں۔ تو جب مکی ایرا کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں اس پیریڈ کے جو حالات تھے یا جن سے مسلمز جو نیولی مسلمز تھے فیس کر رہے تھے، اور جو ایک نیا کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور جو نان بلیورز تھے ان کے درمیان میں جو بھی خلش تھی اور جو حالات اس ٹائم پہ جا رہے تھے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور اس پیریڈ میں جو نیو کانورٹس تھے کس طرح وہ مشکلات کو فیس کر رہے تھے، اور کس طرح کمیونٹی کا جو ایک تناؤ تھا ان کو فورس کر رہا تھا تاکہ وہ دوبارہ پرانے ویز پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس سورہ میں جو 4 سٹوریز بیان کی گئی ہیں، اور اس سورہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بیکاز یہ جو ہماری دنیاوی جو فتنہ ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت سے راستے دکھاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت سی ٹاپک کی طرف روشنی دلاتی ہے کہ کس طرح اس کو سلوشن کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایوری فرائیڈے، ہر جمعے کو، جمعے کی نماز کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر جمعے کو بیسکلی کہا گیا ہے کہ آپ سورہ کہف کو پڑھیں، بیکاز سورہ کہف جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور ہر جمعے کو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ایک طرح سے آپ کہتے ہیں نا ایک کوئی چیز ریپیٹڈلی کرنا اور اس کو اپنی روٹین میں رکھنا، تاکہ اس کا جو نور ہے اور جو پروٹیکشن ہے اس سے انسان فائدہ اٹھا سکے۔ تو بیسکلی جب آپ ایک فرائیڈے کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو نور ہے، نور سے بیسک کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ نور از بیسکلی جو اس کی ہدایت ہے، جو گائیڈنس ہمیں سورہ کہف سے ملتی ہے، اور جو ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے، جو سلوشنز ملتے ہیں، اس کا جو نور ہے وہ آپ کے نیکسٹ فرائیڈے تک جاتا ہے، اور پھر آپ نیکسٹ فرائیڈے پہ دوبارہ سورۃ الکہف کو پڑھتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ فرسٹ 10 آیات جو ہیں سورۃ الکہف کی، اس کو میمورائز کرنا، اس کو یاد کرنا بہت افضل ہے اور بہت فائدہ ہے۔ اسی طرح کچھ حدیث میں لاسٹ 10 آیات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم فرسٹ 3 آیات کی بات کریں گے، اور پھر ہم سورۃ الکہف کے اندر جو 4 سٹوریز یا 4 سٹوریز بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو فرسٹ 3 آیات کا، جیسے کہ میں نے ابھی اس کی ٹرانسلیشن بھی ریڈ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے قابل ہیں، تمام تعریفیں، تمام پریزز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور کیوں؟ بیکاز اللہ تعالیٰ از the only one who is perfect. There is no error. There is no room for any mistake for him, because وہ صرف اور صرف پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ میں، اور ساری جو پرفیکشنزم اور سب اس کے بنا پر تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سلیو ہے۔ یہ ایک بہت آنریبل بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سلیوز ہیں،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رولز دیے ہیں، جو بھی دنیا میں رہنے کے لیے ریگولیشنز دیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے ایز بلیورز، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، اس پر عمل کرنا ایک بلیور پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں اسی لیے دی ہے بیکاز اس بک میں کسی قسم کی بھی کوئی روم نہیں ہے مسٹیکس کا۔ اٹس فری آف اینی کائنڈ آف ایوج۔ ایوج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اینی کروکڈنس، دیر از نو کروکڈنس ان دس بک۔ اٹس اسٹریٹ، اٹس بیلنسڈ، اٹس اپ رائٹ۔ قرآن از فری آف اینی کائنڈ آف مسٹیک۔ اس میں کوئی مسٹیکس نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں جو بھی ہے وہ سچ بیان کیا گیا، اور وہ ہمارے لیے اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی کروکڈ لائفز کو سیدھا کر سکیں۔ آپ اگر سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے مسئلے ہیں، ہماری زندگیاں اسٹریٹ ہیں؟ چاہے کچھ دیر کے لیے اگر سب کچھ تھوڑا بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن سڈنلی کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی جاتی رہتی ہیں، تو ہماری ان پرابلمس کو اسٹریٹ کرنے کے لیے اور سیدھا کرنے کے لیے اور بیلنس کرنے کے لیے ہماری لائف کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور قرآن کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی مسٹیکس نہیں ہے۔ اور آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کی لینگویج ایسی ہے کہ اٹس ویری بیلنسڈ۔ آپ کو زندگی کے ہر مسئلے، ہر مشکل کے بارے میں اس سے حل ملتا ہے۔ اٹس لینگویج از سو پراپر اینڈ اٹس فل آف ٹروتھ۔ اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ اینی کائنڈ آف مس انفارمیشن۔ کوئی مس انفارمیشن لوگوں کو نہیں دیتی، کوئی ڈسٹارٹیڈ انفارمیشن لوگوں کو نہیں دیتی، بلکہ بہت ہی بیلنسڈ، پراپر اور اسٹریٹ ہمیں لیسنس ملتے ہیں قرآن سے۔ پھر ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ دس بک از قیم لینذر۔ قیم، قائم کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈنگ، اسٹریٹ۔ قیم از اسٹریٹ، کمپلیٹلی اسٹیبل۔ اور یہ کتاب کیوں دی گئی ہے ہمیں؟ لینذر، کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اس کو کس طرح قرآن پاک کے اوپر چلتے ہوئے گائیڈنس لیں اور اس سے اپنی لائف کو اسٹریٹ کریں، اس سے اپنی لائف کو بہتر بنائیں۔ سورۃ الاسراء میں ہے ورس 9 میں، دس قرآن گائیڈز ٹو دیٹ وچ از موسٹ سوٹیبل۔ تو بیسکلی قرآن از ہیئر ٹو فکس آور پرابلمس۔ وی ہیو ٹو فکس آور پرابلمس، اٹس بیسکلی فار فکسیشن۔ اور یہ بالکل بیلنس دیا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آپ صرف اور صرف قرآن کی طرف ہی رہیں اور پھر آپ دنیا کو چھوڑ دیں۔ دین اور دنیا دونوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس میں بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے۔ اور قرآن پاک، قرآن و سنت پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے کریکٹرز، اپنے ایکشنز، ہمارے ریلیشن شپس جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا جس طرح خیال رکھنا ہے، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو اس کو بیسکلی ہمیں قرآن ایک بیلنس وے آف لائف دیتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، اس میں دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے کام آئیں، آپ اپنے ریلیشنز کو بہتر بنائیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ فکس کریں، کیونکہ قرآن پاک میں کوئی بھی چیز ایکسٹریمز کی طرف آپ کو نہیں لے کے جاتی ہے۔ آپ کو ایک بیلنس وے آف لائف کے اوپر چلنے کے لیے ہی تلقین کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں جہاں پر گڈ نیوزز بتائی گئی ہیں، وہاں پر ہمیں وارننگز بھی دی گئی ہیں۔ جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے لیے پروہیبٹڈ ہیں، ہمارا اس راستے پر چلنا اچھا نہیں ہے، اس کی طرح دوسری طرف ہمیں کمانڈس بھی دی گئے ہیں کہ کن چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے اور کن چیزوں کو آپ کو فالو نہیں کرنا۔ تو بیسکلی ہمارے بھلے کے لیے ہمیں وارننگ دینے کے لیے کہ اگر ہم یہ راستہ، جون سا بھی راستہ آپٹ کریں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے آپ کی لائف میں۔ قرآن پاک میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو نگلیکٹ کریں اور صرف آپ ایک ہی راستے پر چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیلنس وے کے ساتھ آپ چلیں۔ ہمارے پروفٹس بھی تھے، ان کی لائفز بھی تھیں، ان کی فیملیز بھی تھیں، سو دے یوز ٹو فالو اے بیلنسڈ وے آف لائف۔ اور ساتھ ہی پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ
باسن شدیدن کہ پنشمنٹ ہے پھر سویئر جو کہ عمل نہیں کرتے. جب ایک چیز جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں جیسے ایک چیز جس پر آپ کو جس کا آپ کو علم ہو, اگر نالج ہو اور اس کے باوجود آپ وہ کام نہ کریں تو ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. یا تو ہو نا آپ بالکل آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور پھر آپ اس راستے پر چلتے جا رہے ہیں اور آپ اگنورینٹ ہیں اور آپ لیکن اگر آپ جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے آپ وہ چیز پر فالو نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کے لیے پنشمنٹس بھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں اور جو مومن ہیں جو صالح گڈ ڈیڈز کرتے ہیں ان کے لیے پھر اجر بھی ہے, ریوارڈ بھی ہے. اور اجر اس کا ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا. جنت ایسی جگہ جہاں پر دیر از نو ایجنگ, جہاں پر کوئی فٹیگ نہیں ہے, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی آرگیومنٹس نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کا آپس میں اپسیٹ ہونا نہیں ہے, کوئی کلیشز نہیں ہے. آئی مین دنیا میں تو آپ کو دیکھیں نا کچھ دیر آپ کے ریلیشنز اچھے رہتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد آپ کے کانفلکٹس کہیں نہ کہیں سے نکل آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کہہ دی تھی, فلانے نے وہ بات کہہ دی تھی, اور پھر آپ کے مائنڈ میں وہ ایک کھچڑی سی پکنا شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ کے ریلیشن شپس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جنت کو یا جنت کو اسی لیے تو ریوارڈ کہا گیا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی نہیں, اور جو عمل صالح کریں گے, گڈ ڈیڈز کریں گے, وہی جنت میں جائیں گے. اور یہاں پر یہ بھی میں کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نمازی ہوں اور آپ تہجد بھی پڑھتے ہوں لیکن اس کے برعکس آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو, آپ کی ڈیلنگز لوگوں کے ساتھ اچھی نہ ہو. تو یہ نہیں ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہوگا تو وہی جنت میں جائے گا. یہ باقی اخلاق, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز, سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اگر ایک سائڈ پر تو آپ سب چیزیں کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے, آپ اچھی طرح کسی سے بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کے ریلیشن شپس اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, آپ کسی کے لیے ہیلپ فل ہی نہیں ہیں اتنے, اور آپ صرف اپنے آپ کو ہی فیل کرتے ہیں جیسے آپ ہی سب سے زیادہ نیک اور پارسا ہیں, تو ایسا یہ ہر چیز میٹر کرتی ہے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, آپ کی جو ہے آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی نمازیں جو ہیں یا جو بھی آپ عبادات کر رہے ہیں, آپ کے اخلاق, یہ سب کچھ, یہ سب ججمنٹس جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا. اور اپنے آپ کو ضرور یہ ریمائنڈر دیں کہ کبھی بھی اس تعریف کے جو ہوتا ہے نا چنگل میں یا تعریف کے اس گڑھے میں کبھی نہ گریں, اور اپنے آپ کو کبھی گرنے نہ دیں. کیونکہ اور آپ یقین کریں اس بات کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا بھی ہے نا تو آپ ضرور یہ ریمائنڈر دیں اپنے آپ کو, اور یہ بولیں, یہ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں اس قابل بھی نہیں ہوں, پتہ نہیں میری نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ. تو آلویز یہ ریمائنڈر اپنے منہ سے بولیں بھی اور اپنے آپ کو سمجھائیں اور بتائیں بھی کہ اگر آپ سے کوئی کام اچھا ہو بھی جاتا ہے نا, جسٹ فار ایگزامپل اگر کوئی کام آپ کر بھی رہے ہیں یا کسی کی ہیلپ بھی کر دی, تو جسٹ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروا دیا ہے, تو اس میں آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے, بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. انشاءاللہ آگے سب سے پہلے اب سورۃ الکہف کا جو فرسٹ اسٹوری ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. بٹ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا آیاز, کہ ہر ایک آیات میں آپ کو کیسے میسج ملتا ہے, کیسے آپ سمجھیں. اور ہر دفعہ, اور آپ یقین کریں جب بھی آپ کھولتے ہیں قرآن پاک کو اور اس کی آیت کو جب بھی دوبارہ پڑھتے ہیں, آپ کو نیا لیسن ہر بار ملتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں, کوئی بھی غلطی ہوگی ہو, کوئی ایکسپلینیشن میں کوئی غلطی ہوگی ہو, اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز کو جانتے ہیں کہ ہم اگر ایک اچھی بات کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اگر غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں, اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.